अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की सेहत को लेकर मुल्क का सियासी महाज जो है ये गर्म है। ऐसे में फ़ैसला करना और तज्ज़िया करना बहुत मुश्किल है कि सियासी जमातों के लिए सेहत पहले है या सियासत। इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पर मिसाइल वाले भारतीय वज़ीर आज़म ने जिसने धमकी दी थी और ये एक भारतीय ओहदेदार ने इस बात का एतराफ़ भी किया है कि भारत ने प्लान किया था मिसाइल हमले का। उस वज़ीर आज़म ने यौम पाकिस्तान पर ख़ित्ते में अमन का पैगाम क्यों कर दिया? क्या शिद्दत पसंद सियासत की नाकामी के बाद अमन पसंदी की सियासत भी मोदी का इलेक्शन स्टंट है? क्या ये समझा जाए? प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जिक्र करेंगे कराची में सरकारी क्वार्टर्स की मलकियत का मामला भी सियासी बयानात से अभी तक आगे नहीं बढ़ सका, इसमें भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात होगी सियासी जमातों की सेहत पर सियासत की। नाज़रीन, 24 दिसंबर 2018 को एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया केस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। 24 दिसंबर से लेकर आज के दिन तक नवाज शरीफ के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 7 मेडिकल बोर्ड्स बनाए जा चुके हैं। 27 से ज़ायद डॉक्टर्स नवाज शरीफ का मुआयना कर चुके हैं। फिर मुख्तलिफ इक़साम के टेस्ट भी हुए। जेल में उनके लिए स्पेशल मेडिकल यूनिट भी कायम हुआ। मेडिकल यूनिट में एक दिन में 3 डॉक्टर्स मुख्तलिफ शिफ्ट्स में ड्यूटी भी सर अंजाम देते हैं। सवाल ये है कि एक मुजरिम होते हुए इतनी सहूलियात मिलने के बावजूद भी आखिर नवाज शरीफ साहब जो हैं ये पाकिस्तान में इलाज करवाने के लिए राज़ी क्यों नहीं हो रहे हैं? अहम सवाल ये है कि नून लीग के लिए नवाज शरीफ पर क्या ये जो सियासत है ये अहम है? वो कह रहे हैं कि पीटीआई सियासत कर रही है, हुकूमत कह रही है कि नून लीग सियासत कर रही है, जबकि हुकूमत तो यहाँ तक एक बात कह चुकी है कि अगर अदालत इजाज़त देती है तो नवाज शरीफ बाहर चले जाएं, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। इसके बावजूद नून लीग क्यों कह रही है कि अगर खुदा न खास्ता नवाज शरीफ को कुछ होता है तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ मुकदमा होगा? क्या नून लीग हुकूमत मुखालिफ बयानिए से अवामी हमदर्दी को हासिल करना चाहती है? और क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि एक शख्स जो कि 30 साल तक इस मुल्क के अवाम के अच्छे बुरे का जिसने फ़ैसला किया हो, हुक्मरान रहा हो, अवाम को सेहत की सहूलियात देने का ज़िम्मेदार रहा हो, वो अपने लिए ना तो कोई उसको एक डॉक्टर नज़र आया, ना ही अपने लिए कोई ऐसा एक हॉस्पिटल बना सका जिसमें आज वो अपना इलाज करवा पाते। इसमें हम बात करते हैं। इस सेगमेंट में मेरे साथ हिलाली साहब हैं, सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। नून लीग को एतराज़ है कि हुकूमत इस सारे मामले पर नवाज शरीफ साहब की सेहत पर सियासत कर रही है, लेकिन एक बात तो अब वाज़ेह हो गई कि अगर नवाज शरीफ साहब को ज़मानत के बावजूद मिल जाती है तो उसके बावजूद भी वो बाहर नहीं जा सकते। चीफ जस्टिस साहब ने कह दी है बात। अब नून लीग कह रही है कि हुकूमत सियासत कर रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हुकूमत वाकई सियासत कर रही है तो फिर मियाँ साहब के लिए 7 मेडिकल बोर्ड कैसे बने? 27 डॉक्टर्स ने उनका मुआयना कैसे किया, चेकअप कैसे किया? ये मैं नहीं कह रही, ये मियाँ साहब के जो वकील है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये सारी डिटेल सुप्रीम कोर्ट को बताई हैं। फिर पाकिस्तानी मेडिकल बोर्ड जो रहा है, ये मियाँ साहब का जो इलाज लंदन में होता रहा उसका रिकॉर्ड मांगता रहा, लेकिन नहीं पाकिस्तानी मेडिकल बोर्ड को दिया गया। तो समझ में नहीं आ रही सियासत फिर कर कौन रहा है? क्यों जो नवाज शरीफ साहब हैं वो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो बिल्कुल सीधा साधा है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कोई भी ऐसा डॉक्टर या कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो उनके सेहत के हवाले से जानता ना हो कि उन्हें मल्टीपल इश्यूज हैं और पुराने इश्यूज हैं। उनकी सेहत इस वक्त कोई 70 साल के करीब है और जिस एनवायरनमेंट में उन्हें रखा गया है, सबसे बड़ी बात जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है वो उनके लिए कितनी नुकसानदेह है कोई डॉक्टर ही समझ सकता है। जो मेडिकल बोर्ड्स की आपने बात की है उन्हीं बात वाज़ेह तौर पे उनमें आई है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहीं भी लिख के नहीं दिया कि मैं जैसे ही आप मुझे जमानत मिलेगी मैं मुल्क से बाहर फरार हो जाऊंगा। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में उस वक्त आए हैं जब उन्हें सजा सुनाई जा चुकी थी और उन्हें पता था कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट से लैंड करूंगा, एयरपोर्ट पर लैंड करूंगा, मुझे सीधा जेल शिफ्ट किया जाएगा और वो पाकिस्तान में तशरीफ लाए। लिहाजा ये कहना कि नवाज शरीफ को जेल से डरते हैं या नवाज शरीफ सजा से डरते हैं, मेरा ख्याल है ये बेवकूफी की बात है। लेकिन अब ये हुकूमत का मसला तो नहीं रहा ना, ये हुकूमत तो बात नहीं करी ना। ये मुझे बात करने देना, मैं फोन पे हूँ, आपने सवाल किया, मुझे जरा कंप्लीट करने दें। तो गुजारिश ये है जी कि जो आपने मेडिकल बोर्ड्स की बात की है, मेडिकल बोर्ड्स की जो रिकमेंडेशन है, आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो 4 अस्पतालों की सैर कराई गई और वहाँ पे रखा गया, एक भी अस्पताल ऐसा नहीं था जो उनकी बीमारियों से मुतल्लिक तमाम जितने उनके अमराज हैं उनका बेहतर तौर पे इलाज कर सकता।
تو گویا ایک خواہ ایک مذاق بنایا گیا. میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ کسی کو بھی نہیں چاہیے. مذاق تو پھر ہمیں لگ رہا ہے, مذاق تو ہم جیسے لوگوں کو بھی, عوام کو بھی لگ رہا ہے. کیا ہمارے ملک میں یہ سوال کیا ہے؟ نہیں میری بات تو سن لینا, مجھے اس کا جواب دینا. میں نے سن لیا نا. چلیں پھر آپ کر لیں. ایک ہی جملہ ریپیٹ کیا ہے, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں جی, کہ کسی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسری کے صحت کے حوالے سے کوئی مذاق کرے یا اس کو کوئی وہ سیاست کا نشانہ بنائے. اب یہ کہنا کہ جی ابو کی چاہے مہم چل رہی ہے, فلاں چل رہی ہے, یہ بڑی بیکار سی باتیں ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, حکومت کی بات کہہ رہا ہوں. گورنمنٹ نے جو کرنا تھا انہوں نے کیا کہ انہیں 4 اسپتالوں میں سیر کراتے رہے. اب جو ثبوت, جو میڈیکل بورڈ کی رپورٹ, جو میاں نواز شریف صاحب کی حالیہ جو صورتحال ہے, اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ انہیں ضمانت ملنی چاہیے تو عدالت دے گی, نہیں سمجھتی تو نہیں دے گی. یہ بڑی سمپل سا میٹر ہے. اس کے اوپر جو حکومتی وزراء کے بیان آ رہے ہیں, جو ان کی اس کے اوپر تبصرے آ رہے ہیں, وہ افسوسناک ہے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں عدالت کو فیصلہ کرنے دیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام میڈیکل گراؤنڈز جن کے اوپر کسی بھی شخص کو ضمانت دی جا سکتی ہے, 70 سالہ شخص کو, وہ 65 سال, یہ بھی غلط بیانی ہوئی ہے. یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے اس دن کہا ہے کہ آپ اس پہ بھی پھر سزا ہو سکتی ہے. 65 سال ہے جو 69 لکھی ہوئی, اس میں بھی خواجہ حارث صاحب خاموش ہو گئے تھے. 30 سال لکھ کے دے دے ہمیں, تو ہم تو اس کو نہیں چیلنج کر سکتے, لیکن فی الواقعہ ان کی عمر جو ہے وہ 70 سال کے قریب ہو چکی ہے, اور یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. اچھا, اب اگر 4 ڈاکٹر اس کو 65 سال لکھتے ہیں تو ہم ان ڈاکٹرز کا کیا کر سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں انہیں. اچھا, تو پھر کیا آپ کو واقعی حیرانگی نہیں ہوتی؟ مجھے تو ایک عام شہری ہوتے ہوئے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ کیا ہمارے ملک میں کوئی ایک اچھا ایسا دل کا ڈاکٹر نہیں ہے جو دل کے امراض کا جو علاج کر سکے؟ کوئی ایسا اچھا ڈاکٹر نہیں ہے جو گردوں کے جو مریض ہیں ان کا علاج کر سکے؟ ہمارے لیے تو پھر لمحہ فکریہ بن گئی یہ بات. جی بالکل ہیں, ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں. یہ اس طرح کی میں نے آپ کو بتایا, کسی طرح کی اسٹیٹمنٹس عوام کو دے کے ان کو, میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت اور ان کے وزراء جو ہیں وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل صورتحال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو 2 سرجریز پاکستان سے باہر ہوئی ہیں ہارٹ کی, اس وقت پاکستان میں موجود جو کارڈیالوجسٹ ہیں وہ کوئی بھی ان کے کیس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار 2 وجوہات کی بنیاد پہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ ہائی پروفائل ظاہر شخصیت ہیں, اور دوسرا کارڈیالوجسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی سرجریز باہر ہوئی ہیں, لیکن کچھ اللہ پہ بھی چھوڑ دینا چاہیے نا. زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے. یہی فرمایا ہے کہ آپ اپنے جو وسائل آپ کے پاس ہیں, جو کچھ کوشش کر سکتے ہیں وہ آپ کریں, اور اس کے بعد میرے پہ چھوڑ دیں, اور یہی ہمارا ایمان ہے. تو پنجاب حکومت تو یہ بھی آفر کری تھی کہ ہم لوگ تو باہر سے جو ان کے ڈاکٹرز ہیں, لندن کے ڈاکٹرز ہیں, وہ تو ان کو بھی بلانے کے لیے تیار ہیں. میں یہ ڈاکٹر یہ بات سمجھ سکتا ہے, میں خود چونکہ ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر جو بھی ٹریٹمنٹ کرتا ہے وہ اپنے سسٹم کے اندر, اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کرتا ہے. کارڈیالوجسٹ کوئی اپنے ساری اکوپمنٹ اپنے بریف کیس میں لے کے تو نہیں پھرتے کہ جہاں مرضی آپ ان کو بلا لیں. لیکن بہرحال ابھی ہم نے یہ اناؤنس نہیں کیا کہ فوراً ملک سے باہر وہ چلے جائیں گے. انہیں ایک اسٹریسفل انوائرمنٹ سے باہر, ایک کیئر فری انوائرمنٹ میں علاج کی ضرورت ہے. وہ پاکستان میں بھی ممکن ہے. بہرحال نون لیگ کے اعلان کرنے یا نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا. عدالت یہ کہہ چکی کہ ضمانت مل بھی جائے تو وہ باہر نہیں جا سکتے. ایک اور ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, یاسمین راشد صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے ڈاکٹرز لندن سے آ جاتے, ان کا علاج ہو پاتا؟ اور جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو گردوں کا جو مرض ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, زیادہ تکلیف بڑھ گئی ہے, کیا اس کا بھی علاج یہاں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے جی, سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ابھی طارق فضل صاحب فرما رہے تھے بار بار کہ اسٹریسفل انوائرمنٹ ہے. مقصد یہ جیل ہے, اور یہ بات تو سب کو پتا تھا جب نواز شریف صاحب تشریف واپس لا رہے تھے. جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ تم کو پتا تھا کہ جیل میں جانا ہے. تو جیل ہے نا, کوئی ڈرائنگ روم تھوڑی ہے کسی کے گھر کا. مقصد یہ ہے کہ اسٹریسفل انوائرمنٹ تو جیل کی ہوتی ہے, ورنہ آپ اس کو جیل نہ کہیں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جب وہاں سے وہ تشریف لا رہے تھے, اگر ان کی طبیعت ناساز تھی اور ان کا خیال تھا کہ جیل کے اندر اسٹریسفل انوائرمنٹ ہے, تو ہی ہیڈ آلویز ہیڈ اے چوائس بٹ ہی کیم بیک. ٹھیک ہے. اب مقصد یہ ہے کہ جہاں تک بطور حکومت ہمارا کیا فرض بنتا ہے, انہوں نے جب اپنی تکلیف کا ذکر کیا اور ظاہر کیا, وی ہیو آلویز گون آؤٹ آف آر وے ٹو اکاموڈیٹ ہم اینڈ سی ٹو اٹ کہ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ ملے. اب آ گیا مسئلہ کہ جی کیا ہمیں پاکستان کے ڈاکٹروں کو بھی اعتماد ہے یا نہیں. آخر ہزاروں لاکھوں بلکہ میں تو کہوں گی کروڑوں مریض جو ہیں وہ صحت سے مستفیض ہوتے ہیں انہی ہسپتالوں میں رہ کے, انہی ہسپتالوں میں علاج کرا کے, پی آئی سی کے اندر. اور سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جس پہ مریم بی بی اس وقت بہت شور مچا رہی ہیں کہ ان کے والد صاحب کا جو اسٹیج 3 پہ چلے گئے ہیں. جو لیٹسٹ رپورٹ ہے جو میں نے پڑھی ہے چغتائی لیب کی, اس رپورٹ کے اندر تو ان کا جو بلڈ یوریا ہے
یا سیرم وہ لو ہو کے 70 سے لے کے 62 پہ آ گیا ہے. آن دی ادر ہینڈ سیرم کریٹنین جو اپر موسٹ ویلیو ہوتی ہے 1.25 تھی, ان کی 1.52 ہے, وچ از ناٹ significantly raised. یہ تو آپ کسی یورولوجسٹ سے پوچھ لیں, چلے مجھ سے نہ بات کریے, کسی یورولوجسٹ سے پوچھ لیں, وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ کسی طریقے سے آپ کو اس کو سٹیج 3 ڈیزیز نہیں کہا جا سکتا. اب رہا یہ کہ کیا ان کی طبیعت خراب ہے یا نہیں خراب, مقصد یہ ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں طارق صاحب کہ وہ ان کے دل کا آپریشن ہوا ہوا ہے, عمر اگر ان کی 70 سال ہے اور وہ ڈائبٹیز کی بھی وہ مریض ہیں اور کڈنی کی بھی پرابلم ہے ان کے, تو یہ مسئلے تو مسائل سب کو ہوتے ہیں. میری 69 سال عمر ہے, میں بھی ہائپرٹینسو ہوں, میرے بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو مسئلے مسائل آپ بھی لندن علاج کروانے اب جاتے ہیں؟ آیا ان کے لیے اسٹریسفل نہیں جی, میں نے تو شکر ہے خدا کا سارے اپنے علاج پاکستان میں ہی کرائے ہیں, بلکہ سارے آپریشن بھی پاکستان میں کروائے ہیں, کیونکہ مجھے اپنے پاکستانی ڈاکٹروں پہ بہت اعتماد ہے. اور مجھے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں رہ کے جتنا احساس اور خیال میرے اپنے ڈاکٹر کرتے ہیں شاید کوئی اور ڈاکٹر نہ کر سکے میرا خیال. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم نے کبھی کسی طریقے سے بھی کوتاہی, اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہم بالکل سیاست نہیں اس پہ, میں تو کم سے کم جہاں تک میرا تعلق ہے اپنی ذات کا, میں تو اتنی آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ہر طریقے سے ہم نے اکاموڈیٹ کیا کہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. اور میں جس کمیٹی میں بیٹھی تھی جو ان کی اپنی ایک پروونشل اسمبلی کی کمیٹی بننی تھی, میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کہیے تو ہم بات کر لیتے ہیں, میں خود بات کر لوں گی, میری تو ویسے بھی انگلینڈ والوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں, ان کو ریکویسٹ کر دیں گے وہ آ جائیں گے. اور یہ کہنا کہ انسٹرومنٹس یہاں نہیں ہیں, سب کچھ اویلیبل ہے. If they really want to come and assess him, there is absolutely no problem. They can come and assess him here, and if they require those medicines ان کی شروع کی جا سکتی ہیں. اب رہا یہ کہ جی ان کو اسٹریسفل انوائرمنٹ سے نکالنے کا مقصد, اس اسٹریسفل انوائرمنٹ سے میں تو نکال نہیں سکتی نا ان کو جیل کہی گئی ہے, ان کو العزیزیہ کیس کے اندر ایک سینٹنس دی گئی ہے. اب وہ سینٹنس اس وجہ سے آپ کا کیا خیال ہے, وہ واحد بیمار انسان ہے اس جیل کے اندر؟ اس جیل کے اندر ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو جیل کاٹ رہے ہیں اور ان کی بھی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں. ابھی شاید ہلالی صاحب آپ لوگوں پہ سوال اٹھائیں, جتنی آپ نے ان کو سہولتیں دے دیں, کیا کسی قیدی مجرم کو اتنی سہولتیں دی گئیں آج تک؟ کیا ایک عام شہری کو حکومت اتنی سہولیات دے سکتی ہے؟ ہلالی صاحب یہ سوال تو نہیں تھا آپ کا؟ 27 ڈاکٹر, 5 کمیٹیز, ایک جیل کو پورا انہوں نے ICU کیا ہے. بھائی خدا کے لیے کیا ہو کیا رہا ہے ادھر؟ اور یہ گیم تو سب کو پتہ ہے یہ گیم کیا ہے. یہ گیم یہ ہے کہ ججز کو پریشرائز کرو. اس وقت خاص طور اس کا پچ بڑھایا ہے اس لیے کہ اس کو ان کو پریشرائز کرو. میں تو کہتا ہوں پاکستان کا عوام چاہتے ہیں کہ 40,000 فیلنز ہیں, جیسے یہ بھی ایک فیلن ہے, ان کے طرح ان کو بھی ٹریٹ کریں. اور ہم تو کہتے ہیں آلریڈی ہم نے اگر لا نہیں وائلیٹ کیا ہے تو ایتھکس وائلیٹ ہوئے ہیں. ایتھکس کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو یو شوڈ ٹریٹ دیم ایکولی. ایتھکس یہ نہیں کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کو ایک طریقے سے رہو, 3 گنا پرائم منسٹر مانے میں تو سمجھتا ہوں, معاف کریے اگر مجھے کوئی کہتا ہے 3 گنا پرائم منسٹر کو کورٹ نے کہا ہے کہ تم چور ہو, اس کی سزا تو بہت زیادہ ہونی چاہیے, اس کو تو ہارڈ لیبر ملنا چاہیے کہ باز نہیں آیا وہ, حالانکہ 3 دفعے وہ الیکٹ کیا گیا ہے. اب مریم بی بی کہتی ہیں کہ آدھے مر رہے ہیں, دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں, یاسمین بی بی کہہ رہی ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. بھائی who do you want to believe؟ بھائی میں تو کہتا ہوں پروفیشنل ڈاکٹرز کو بلیو کرو, مریم کو نہیں بلیو کرو, ان کو بلیو کرو. اور یہ سانگ اینڈ ڈانس ختم کریں. سب کو پتا ہے کیا واٹ از دا مقصد, سب کو پتا ہے کہ کیوں پریشر ڈلوا رہا ہے. میں دیکھیے خدا کے لیے مانے ایک اور کیس ہوا ہے اس ملک میں, آپ جانتی ہیں کون سا کیس ہے؟ ایک قانون امیر, ایک قانون غریب, ایک قانون پاورفل, ایک قانون فار دا ویک. یہ نہیں چل سکتا ہے. اچھا ہلالی صاحب, بلاول اپنے والد پر مقدمات کی وجہ سے تنگ, مریم اپنے والد کے علاج جو ہیں اس سے مطمئن نہیں ہیں, اس پر کرٹیسائز کرتی ہیں کہ حکومت ذمہ دار ہوگی. تو جو اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز لگ رہی ہیں,
آج کراچی میں بھی ایک تحریک چلائی گئی زبیر صاحب کی اس میں سربراہی میں، انہوں نے وہ تحریک چلائی وہاں پر. اب اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بلاول نواز شریف صاحب کی آپ ملاقاتیں دیکھ لیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹرانگ اپوزیشن مل کر تحریک انصاف کو، اس حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے؟ کیسے دے گی شازیہ؟ تم مجھے بتاؤ. یہ دونوں فیملیز کے آلموسٹ ایوری ون یہ سب جیل جا رہے ہیں. زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے خلاف بھی ایک کیس آ گیا ہے ابھی. یہ بچیں گے کیسے؟ اگر بچ گئے تو پھر آپ مجھے بتائیں. نہیں بچ سکتے. یہ دونوں فیملیز ون آفٹر دی ادر یہ جا رہے ہیں ادھر، سب کو پتہ ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں کا ایک کھیل ہے، ایک پریشر ہے، ایک ٹیکٹک ہے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں گھمبٹ، آپ سنا ہے کبھی گھمبٹ کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے پلیس ان خیرپور ڈسٹرکٹ. ادھر لیور ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں اور ادھر ایک چھوٹا یورولوجی کا پرابلم نہیں اوورکم کر سکتا ہے. میں نواز شریف سے بڑا ہوں، میں 70 سال کا ہوں، 77 ہوں. خیر بیماری تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، اس کا عمر سے آ سکتی ہے اور ہے بھی تو کسی کو بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. ڈاکٹر صاحبہ، اگر اپوزیشن بالکل متحد ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ پر پریشر بڑھ جائے گا، کوئی ٹف ٹائم ملے گا، کیسے آپ اس سچویشن سے نپٹیں گے؟ دیکھیں جی، اگر کوئی مورل سٹینڈ ہو نا اور آپ کار خیر کے کام کے لیے اور آپ اپنی نیشن بلڈنگ کے لیے اور حالات ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور اس ملک کے اندر کرپشن کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر تو متحد ہو کے تو آپ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. لیکن آپ اگر اپنی کرپشن کی خاطر اکٹھے ہو جائیں اور اس بات پہ اکٹھے ہوں کہ آپ بھی جیل نہ جائیں، میں بھی جیل نہ جاؤں، ہم حالات اس ملک کے اس طرح تبدیل کریں کہ غریب کا قانون اور ہو اور امیر کا قانون اور ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حلالی صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، یہ متحد ہونا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور یہ بڑے مورل ویلیوز کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کھڑے ہو کے اس بات پہ آپ جلوس جلسہ کر رہے ہوں کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ چوری انہوں نے کی ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، انہوں نے پبلک پوسٹ رکھ کے اور اپنے اثاثے بڑھائے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے ٹو ڈیفینڈ دس. اور یہ نیب جس کے بارے میں مسلسل برا بھلا ہم کہہ رہے ہیں، اس نیب کو ہم نے تو بنایا ہی نہیں، نہ ہم نے اس کے قانون بنائے. دونوں پارٹیوں کے پاس موقع تھا ان قانون کو یہ موڈیفائی کرتے. جی میں آپ کو یہی بات کر رہی ہوں. اس میں کوئی یہ بار بار جو حکومت کی طرف وہ غراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت کا قصور، بھئی آپ ہمارا قصور ہے. یہ کام تو سب سے پہلے سے چل رہا ہے. پاناما لیکس ہمارا قصور تھا. آپ یہ بتائیے انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ ہیں آپ کا، اور اس میں کتنے لوگوں کے نام آئے، اس میں ساری دنیا کے بہت سارے لیڈروں کے نام آئے. انہوں نے کہا نہیں ہمارا نام جو ہے وہ غلط نام ہے. یو شوڈ ہیو سوٹ دوز پیپل. اس وقت تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا. اب مقصد میں آپ کو ابھی بتا دوں، یہ بالکل ہلالی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی کوئی دے ہیو نو مورل وہ کہتے ہیں نا گراؤنڈ ٹو ایکچولی فائٹ آن دس گراؤنڈ. یہ جو کہتے ہیں نا دھرنا ماریں گے اور یہ دھرنے کریں گے، ہم نے تو دھرنا مارا تھا اگینسٹ کرپشن. ہم نے تو دھرنا مارا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انصاف، ہم چاہتے ہیں قانون ہے جی دھاندلی کے خلاف. تو لیٹ می ٹیل یو کہ آپ یو ہیو ٹو ہیو ویری ہائی مورل گراؤنڈ. مجھے بریک لینے اس سے پہلے میرے آخری سوال کا جواب دے دیں. کیا نواز شریف صاحب کی طبیعت اس وجہ سے نہیں زیادہ خراب ہو رہی کہ وہ ضد میں آ کے بطور احتجاجن یہاں کے ڈاکٹر سے کوئی علاج نہیں کروا رہے ہیں، ان کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کی بیماری کے بگڑنے کی. نہیں میرا خیال ہے جو دوائیاں ان کو ریکمینڈڈ ہے وہ دوائیاں اپنی لیتے ہیں. اچھا، ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ وہ دوا کھا نہیں رہے یا دوائیاں لینے سے ان کو انکاری کر دی ہے. وہ صرف ہمارے ڈاکٹروں کی لکھی ہوئی دوائی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں میرا اپنا جو معالج لکھ کے دیتا ہے. تو ان دوائیوں سے تو کسی نے نہیں منع کیا. نو بٹ اسٹاپڈ ہم. میرے پاس وہ پورا نسخہ ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں سارا نسخہ آپ کے سامنے رکھ دیتی کہ وہ نسخہ وہ باقاعدہ فالو کر رہے ہیں. اٹ از دیئر اون ڈاکٹر ہوز ریکمینڈیڈ اٹ اور کسی نے ان کی دوائی سے روکا نہیں ہے. مریم بی بی جو باہر کہتی ہے نا میں کھڑے ہو کے دھرنا، ایک تو کھڑے ہو کے دھرنا مارنا بڑا مشکل کام ہے. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ انہوں نے کہا کس چیز کے لیے. بھائی آپ کو آفٹر آل جس طرح انہوں نے کہا ہے ہلالی صاحب نے کہ ہی از اے فیلن، ہی از بیہائنڈ بارز،
تو آپ کو روزانہ تو اجازت نہیں مل سکتی. جب وہ ہسپتال میں آئے تھے تو آپ روزانہ ملنے آتی تھی تو کسی نے آپ کو منع نہیں کیا. بٹ ناؤ دیٹ ہی از بیک ان جیل, تو آپ کو ایک ہی دن ملے گا ہفتے کے اندر ان سے ملاقات کرنے کے لیے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب. آتی مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. 14 فروری 2018 کو پلوامہ حملے کے بعد بھارتی شدت پسندی پر جو سوال اٹھائے گئے, ان کے اپنی عوام کی جانب سے بھی, پاکستان کی جانب سے مؤثر دفاعی جواب ملنے کے بعد اب بھارت دوبارہ سے امن پسندی کے گیت گانے لگا ہے. 23 مارچ کو جہاں ایک طرف یوم پاکستان پر مودی نے دلی میں پاکستانی سفارت خانے میں جو تقریب ہوئی اس میں اپنے کسی بھی سرکاری افسر کو شرکت کی اجازت نہیں دی, شرکت کرنے سے منع کر دیا, تو دوسری طرف وزیراعظم عمران خان کو یوم پاکستان کا پیغام دیا, نیک تمناؤں کا اظہار کیا. سوال یہ ہے کہ آخر مودی کا اصل چہرہ ہے کون سا, یوم پاکستان کی مبارکباد دینے والا یا یوم پاکستان کی تقریب کے بائیکاٹ کا حکم دینے والا؟ پھر 27 فروری کو پاکستان پر میزائل حملے کی اجازت دینے والا مودی ایک ماہ کے بعد خطے میں امن کی بات آخر کیوں کرنے لگا ہے؟ کیا یہ بھی مودی کا کوئی سیاسی سٹنٹ ہے؟ جبکہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو مودی کے امن پسندی کے بیان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی بہتری کا امکان موجود ہے؟ جبکہ سوال یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں, تو بات آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ اگر بھارت واقعی امن چاہتا ہے تو کیا وہ مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ اس پر بات کرتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب ہیں, اعجاز امان صاحب تجزیہ کار, اور مشال ملک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اعجاز امان صاحب, میں آپ سے شروع کرتی ہوں. مودی کی شدت پسندی کو آپ سب جانتے ہیں, پچھلے 3-4 ہفتوں میں جو ٹینشن کریٹ ہوئی تو پوری دنیا میں مودی کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا, اور پاکستان کی جانب سے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے ہر بار ایک امن کا پیغام دیا گیا. ہم ہمیشہ پازیٹیو ہماری طرف سے جیسچر گئے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا اسی وجہ سے مودی نے جو یو ٹرن لیا ہے, 23 مارچ کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پرائم منسٹر صاحب کو امن کا پیغام بھی بھجوایا گیا, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی مودی کا اس کو اصل چہرہ سمجھا جائے یا یہ بھی کوئی الیکشن کا کوئی سیاسی سٹنٹ ہے مودی کی جانب سے؟ شازیہ تھینک یو ویری مچ. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا یہ اصل چہرہ ہے. یہ ہے بغل میں چھری منہ میں رام رام, اور اس کی ایک بہت بڑی مجبوری ہے کیونکہ اس وقت ان کی حکومت الیکشن موڈ میں جا چکی ہے, الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, کیمپین آن ہے, اور اب وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایڈونچرزم کریں اور انہیں منہ کی کھانی پڑے اور پھر وہ یہ الیکشن سے بھی ہار جائیں. تو وہ اس وقت وہ امن کا پیغام اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ابھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور جو کچھ انہوں نے جھوٹ یا سچ پہلے لوگوں کو بیان کیا ہے اسی بیانیے پر وہ انتخابات میں جانا چاہتے ہیں, ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس مطلب یہ کہ ووٹ نفرت کی بنیاد پر ہی لینا چاہتا ہے مودی. جی, ان کا نیریٹو ہی یہ رہا ہے. وہ آر ایس ایس ہے, وہ بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ ہندو جماعت ہے. ان کے مسلمان دوستی تو کبھی ہو نہیں سکتی, اور پاکستان دشمنی اور مسلمانوں اور مائنورٹیز کو سپریس کرنا ہی ان کی اصل پہچان ہے, اور اسی نیریٹو کے ساتھ وہ انتخابات میں جانا چاہتے ہیں. ایک ہم نہیں ہیں, وہ دلت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کرسچنز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ایون سکھوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, تو ان کا تو مائنورٹیز کو سپریس کرنا اور ہندو ڈومینیشن ہی ان کا مقصد ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی پالیسی میں کوئی چینج آئی ہے. جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے, یہ ہمارے فورن منسٹر نے بھی یہ بات کی. الرٹ ہم ہیں اور ہمیں رہنا چاہیے, دشمن کو کبھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو کبھی اس طرح سے we cannot take them for granted. کیونکہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی, جو بنیادی مسئلے ہیں 3, سب سے بڑا بنیادی مسئلہ کشمیر ہے اور اس میں ہونے والی ظلم اور بربریت ہے. پاکستان اس پر خاموش رہنے کی آپشن ایکسرسائز نہیں کر سکتا, اس مسئلے سے دستبردار نہیں ہو سکتا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے سیاچن کا, اور تیسرا ہے سر کریک کا. تو جب تک یہ تینوں مسائل
अपनी जगह पे मौजूद हैं और सबसे बढ़कर कश्मीर में होने वाला जुल्म नहीं रुकता तो उस वक्त तक हिंदुस्तान के साथ न ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है और न उनकी तरफ से हमें जो है वो उनकी जो खैर सगाली के पैगामात हैं न उनको इतना सीरियसली लेना चाहिए। द गुड पार्ट इज कि अब मेरे ख्याल में इस एक माह के अंदर वो कोई बड़ी हमाकत नहीं करने वाले, लेकिन हमें अपने गार्ड्स को अप रखना है और विजिलेंट रहना है। हिलाली साहब, देखिए मोदी ने एक बड़ा अच्छा पैगाम भेजा इमरान खान साहब को, मगर देखिए मोदी इस पैगाम के दौरान उससे पहले और उसके कुछ देर बाद क्या क्या नहीं किया। मैं आपको लिस्ट देता हूं। एक, उन्होंने गुंडे भेजे। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम मेहमानों को नहीं पहुंचने दिया। नहीं शाजिया, मेहमानों को ना सिर्फ रोका, उसके गुंडे रोक के गेस्ट को कहा कि तुम क्यों जाना चाहते हो ऐसी जगह, तुम इंडियंस हो, तुम समझो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। ये तो बेमिसाल है। मैं आपको बताता हूं, मेरे डिप्लोमेटिक करियर लाइक 40 साल में रहा, मैंने ये कभी नहीं देखा, नंबर 1। दूसरा, क्या कहा महातिर को? महातिर आने से पहले महातिर को उसने पैगाम भेजा। पैगाम में असीर को भेजा कि मत जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज द टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन, मत जाओ। तो महातिर ने उसे कहा गेट आउट, माने उसके मैसेंजर्स को कहा चले जाओ। ये दो। तीसरी, करप्ट जुडिशरी। ये जुडिशरी जो है इंडिया की, ये 2 वर्डिक्ट्स दिए हैं, समझौता का वर्डिक्ट और वो जो हैदराबाद में मस्जिद पे 6 लोग पकड़े गए थे, इन दोनों टोटली गिल्टी लोगों को इंस्ट्रक्शंस गए थे उनके कोर्ट्स को कि इनको रिहा करो, इनको मत पकड़ो, इसलिए कि इलेक्शन आने वाला है और ये प्रोपेगेंडा डिफीट होगा, तो उनको भी छुड़ा दिया। सही। फिर कश्मीर में 7, ये आपको ये मलिक बताएंगी, कल तो 7 लोग मारे गए थे, उससे पहले 3, 1 डजन लोग मारे गए हैं। जी हाँ, और दूसरा JKLF पर पाबंदी जो लगी है, मिशाल साहब, जो JKLF पर पाबंदी लगी है यकीनन ये गैर कानूनी इकदाम है भारत का, ये नई दिल्ली का, लेकिन इससे जाहिर है तहरीक तो नहीं दब सकती। जो कश्मीरियों की एक जिद्दोजहद है, आज़ादी की कोशिश है, कुर्बानियां हैं, ये रायगा नहीं जाएंगी। क्या कहेंगी आप? देखें, अर्ली 90s में भी अगर हम हिस्ट्री देख लें तो इन्होंने इसी तरह के हिंदुस्तान ने बैन्स लगाए थे। क्या मिला था उन बैन्स लगाने से? कुछ भी नहीं मिला, बल्कि हमारी जो तहरीक है वो और भी ज्यादा मजबूत हुई। अभी भी जो ये मोदी जो हथकंडे कर रहा है इस टाइम पे, चाहे पॉलिटिकल वॉइसेस को बंद कर देना, बैन लगा देना, उनको बाहर ना निकालना, तो ये खुद पुश अगेंस्ट द वॉल करें हमारी आवाम को कि वो वायलेंस की तरफ जाएं। हालांकि हमारी जो तहरीक है, हमारी जो स्ट्रगल है, वो 99% पुरअमन है अगेंस्ट द हाईएस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी दुनिया को देखना चाहिए कि किस फिरौनियत के साथ ये पॉलिसी चला रहा है हिंदुस्तान इस टाइम पे। व्हाट डू दे एक्चुअली वांट फ्रॉम अस, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, जब ये खुद को एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कह रहे हैं और यहाँ पे लाशों का कारोबार किया हो। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की जो गन है उस पर कोई दुनिया की ताकत बैन नहीं लगा सकती, ना काले कवानीन के ऊपर, मगर हर कश्मीरी के ऊपर इन्होंने जिप कर देना है, उनको बैन कर देना है। What is this? What nonsense is this? This is unacceptable और इस तरह तहरीकें कभी भी नहीं दब सकती। सही, बिल्कुल सही। जनरल साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की इस पेशकश को कैसे लिया जाए? क्या कश्मीर के मसले पर बातचीत किए बगैर ये मामलात आगे चल सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, कश्मीर का इशू एक प्रिंसिपल इशू है, जैसे पहले मैंने कहा, और यूनाइटेड नेशन की ये कानूनी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कश्मीर में इस वक्त जुल्म हो रहा है उसको रुकवाने के लिए अपने ही पास किए हुए रेजोल्यूशंस के मुताबिक इस पे अमल दरामद करवाएं। उन्हें मीडिएशन नहीं, उसे इस पर अमल करवाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि 70 बरस से ये दोनों ममालिक अपनी एक प्रिंसिपल पोजीशन पे अड़े हुए हैं, कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है। मीडिएशन को इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता।
नाज़रीन, कराची के सरकारी क्वार्टर्स में उनके रहायशियों को मलकियत देने या इन क्वार्टर्स को वहाँ रहने वालों को फ़रोग कर देने का जो मामला है ये सियासी तौर पर कई बार उछाला गया, लेकिन यहाँ के अवाम आज भी गुमगू की कैफियत में है। 2018 के आम इंतखाबात से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि इन सरकारी क्वार्टर्स में रिटायर्ड और जो मुलाजमीन वफात पा चुके हैं उनके अहले खाना को यहाँ से बेदखल कर दिया जाए। फिर उसके बाद गवर्नर सिंध की सरबराही में एक कमेटी भी बन गई, लेकिन अभी तक उसका सिर्फ एक इजलास हो पाया है, कुछ तय नहीं हो पाया है, जिसके बाद से इन क्वार्टर्स की मलकियत का जो मामला है ये अभी तक बीच में लटका हुआ है। कराची की ये 7 कॉलोनियां हैं जिनमें लाखों अफराद रहते हैं, जिनको स्टेट ऑफिस की जानिब से नोटिस जारी किए जा रहे हैं, कभी गैस बंद कर दी जाती है, कभी पानी बंद कर दिया जाता है। 2018 के इंतखाबात ने तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर वोट दो लीज लो का नारा लगाया था। इंतखाबी मुहिम में यहाँ के अवाम को सब्ज बाग दिखाकर वोट तो ले लिए गए, लेकिन यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं और तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ये अपना वादा पूरा करती नज़र नहीं आ रही है। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर इन रिहायशियों को मालिकाना हुकूक देने में रुकावट क्या है, तहरीक इंसाफ के जो वादे हैं ये वफा कब होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं अपने एक प्रोग्राम का छोटा सा क्लिप चलाना चाहती हूँ। आपको याद होगा जब इलेक्शन से 2-3 दिन पहले मैं कराची आई थी तो मैंने आपके हल्के यानी 245 में आकर कवरेज की थी सारे इलाके की। तब आपने एक कुछ बात की थी इन क्वार्टर्स के हवाले से, वो क्या थी ज़रा मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहती हूँ, प्लीज़ ज़रा प्ले कीजिए। NA 245 के जो इशूज़ हैं उनमें पहला मसला है लीज। हमारे इलाके में 4,70,000 वोटर हैं, 2,15,000 जो है जिसको लीज नहीं मिली है। मार्टन क्वार्टर, क्लेटन क्वार्टर, जमशेद क्वार्टर्स, पाकिस्तान क्वार्टर, ये वो लोग हैं जो हिजरत करके आए थे, इनको लीज नहीं मिली है। हम इनको लीज दिलाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। 24 तारीख को घर खाली करने को कह दिया था इन सबको। अच्छा। मैंने स्टेट ऑफिसर से बात करके, क्योंकि स्टेट ऑफिस ने इनके खिलाफ पिटीशन की थी, स्टेट ऑफिस से बात करके मैंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि आप हमें इजाफी वक्त दे दें। मैं 24 से खाली, अगर खाली होंगे तो मैं बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाऊंगा। और पाकिस्तान इमरान ने तुम्हारे घर तुमको वापस दिलाने का वादा कर लिया है। डॉक्टर साहब, वोट भी मिल गए, लोगों ने एतबार किया, लेकिन अब रुकावट क्या है, क्यों लोगों को उनके ये हुकूक नहीं मिल रहे हैं? सब्ज बाग दिखाने का मतलब ये होता है कि किसी वादे को तकमील तक न पहुंचाना। अच्छा। जबकि अभी आप खुद कह चुकी हैं कि एक इजलास हुआ, कमेटी बनी और अभी कोई हल निकला नहीं है। हाँ। जब तक कोई हल न निकले किसी चीज का तो उसे कहते हैं सब्ज बाग दिखाकर। तो ये अब उनके वहां के अवाम को कौन समझाए डॉक्टर साहब? क्वार्टर्स के लोगों को कौन, वो तो यही सोच रहे हैं ना, ये मैं नहीं कह रही, वहां के लोग कह रहे हैं। उनको सब्ज बाग कोई नहीं सोच रहा, उनको कोई सब्ज बाग, वो कोई सब्ज बाग लफ्ज नहीं सोच रहे। ये बाग का लफ्ज, सब्ज बाग का लफ्ज आप उन्हें दिमाग में डाल रही है, तो ये कम से कम इंसान को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तो जो बात है, अब असल में बात जो बुनियादी है, आपकी मालूमात भी नाकिस है, तो मैं आपको मालूमात में आपकी इजाफा कर दूं। जी प्लीज। इजलास एक नहीं हुआ है, गवर्नर सिंध की सदारत में 5 इजलास हो चुके हैं। अच्छा। कितने? 5, जिनमें से आपके पास सिर्फ एक इजलास की तफसीलात है। अच्छा। मुझे अभी 3 दिन पहले दिल की तकलीफ थी, उसके बावजूद एक इजलास गवर्नर हाउस में रखा गया जिसकी सदारत इमरान इस्माइल साहब ने की थी, और वफाकी वजीर हाउसिंग जनाब चीमा साहब तशरीफ लाए थे, उसमें भी मैं गया था। और उस इजलास में हमने तकरीबन सारा फार्मूला तय कर लिया है। 29 तारीख को इमरान खान साहब कराची तशरीफ ला रहे हैं। इमरान खान साहब कराची तशरीफ लाकर तमाम अराकीन कौमी असम्बली से मुलाकात कर रहे हैं, और मुझसे उनकी अलहदा मुलाकात है जिसमें पाकिस्तान क्वार्टर्स, और ये सिर्फ पाकिस्तान क्वार्टर्स नहीं है, मैं आपको सारे क्वार्टर्स बता देता हूँ। पाकिस्तान क्वार्टर्स है, क्लेटन क्वार्टर्स है, जमशेद क्वार्टर्स है, जमशेद क्वार्टर ईस्ट है, वेस्ट है, मार्टन क्वार्टर्स है, ये सारे क्वार्टर्स हैं। ये मैं आपके प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इससे बढ़कर मैं कोई बात और कह नहीं सकता, और आपको भी सुननी नहीं चाहिए इससे बढ़कर बात, कि अगर इनके घर इनको नहीं मिले या ये जहां रहते हैं इनको ये घर नहीं दिए गए तो आमिर लियाकत हुसैन कौमी असम्बली का मेंबर नहीं रहेगा। अच्छा, तो ये मसला फिर कब तक हल हो जाएगा और कितना टाइम लगेगा? ज़ाहिर है उन लोगों के तो चूंकि ये घर का मामला है, एक तलवार लटक रही है ना, ज़ाहिर है उन्होंने उस पर पैसा भी बहुत लगाया है। तलवार लटक रही है, तलवार लटक रही है, लेकिन उस पे जो सबसे अच्छी बात है वो ये बात है कि घर खाली नहीं कराए गए। कई मरतबा ये कोशिश जरूर की गई लेकिन घर खाली नहीं कराए गए। उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत उसमें मार्जिन दिया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अदालत उज़्मा का, जिन्होंने हमें 3 महीने का वक्त भी दिया, और इसलिए दिया कि हम इसको पूरी तरह से इसको प्लान कर लें। प्लान हो चुका है, लेकिन ये किसी बिल्डर माफिया को नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो कुछ भी होगा
سرکاری اسکیم کے تحت ہوگا, جو کچھ بھی ہوگا حکومتی پالیسی کے تحت ہوگا, کوئی بے گھر نہیں ہوگا, اس کو وہیں پر گھر دیا جائے گا. تو مزید یہ معاملہ اس کا مطلب لٹکے گا نہیں, دوبارہ ہم کوشش کریں کہ کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت کو دوبارہ اپنے پروگرام میں بلائیں. انشاءاللہ اگلی مرتبہ ظفر ہلالی صاحب اور آپ جب تشریف لائیں گے یا مجھے بلائیں گے یا مجھے موقع آج جو آپ نے عزت بخشی ہے, اگر آپ حکومت کا عرصہ تو 5 سال کا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو اچھی کب بلائیں؟ حکومت نے تو 5 سال تک چلنا ہے. میں آپ کی بات کروں, اگر آپ مجھے جب بھی بلائیں گے, اچھا آپ مجھے جب بھی اس مسئلے پر جب بلائیں گے تو تب تک حل ہو چکا ہوگا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. صحیح. جی ہلالی صاحب. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے تو اپنا پورا کریئر اور اپنا وعدہ پبلکلی اس وقت اور اب پھر ہمارے کیمراز کے سامنے کہہ دیا ہے کہ اگر ان کو گھر نہ ملے, اور اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب, آئی ہوپ وی آر کلیئر, کہ آپ کہہ رہے ہیں اونرشپ آف دا ہاؤس, اونرشپ ان کو ملنا چاہیے جو آج تک کسی نے نہیں دیا, حالانکہ بڑے وعدہ کیا, ایوب خان نے کیا, بھٹو نے کیا. یہ صحیح بات ہے نا کہ آپ ان سے سرٹیفکیٹ لیں گے, مگر سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ اونرشپ رائٹ نہیں ہے. اور اگر ہوتا, مگر حیرانگی کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کراچی کے ہیں اور آپ, مجھے پتہ ہے غریبوں کے لیے آپ کا دل ترستا ہے, غریبوں کے لیے یو ہیو گریٹ سمپتھی. یہ مجھے بتائیں کہ یہ مارٹن کوارٹر کے جو لوگ ہیں اور وہ بیچارے کھوکے کے مالک جو ایمپریس مارکیٹ سے نکالے گئے ہیں, فرق کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ نہیں نکالے گئے, وہ نکالے گئے. کیوں؟ بنیادی نقطہ آپ نے بیان کیا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اب وہاں پر جو پاکستان کوارٹرز, کلیٹن کوارٹرز وغیرہ کے علاقے ہیں, وہاں پر اسپیس بہت ہے. لوگوں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ وہاں کوارٹرز ہے, اسپیس کو نہیں دیکھا. تو جو واگزار زمین کرانی ہے وہ واگزار تھی سرکاری زمین, لیکن جو بقیہ اسپیس ہے اس پر ان کے لیے ہائی رائز بلڈنگ بنا کر ان کو گھر دیے جائیں گے, جو بلڈر مافیا نہیں بنا رہی, جو حکومت کی طرف سے ان کو گھر بنا کر دیے جائیں گے, جس پر ان سے بات چیت ہوئی ہے. اور پاکستان کوارٹرز میں لوگ تیار ہو گئے, کلیٹن کوارٹرز میں لوگ تیار ہیں, مارٹن اور جمشید کوارٹرز میں بات چیت ہو رہی ہے, جس میں ایک فیڈرل ایریا کے کوارٹرز بھی ہیں, ان کی بات بھی کر رہا ہوں. اب جہاں تک آپ نے کھوکھوں کی بات کی ہے, اس میں میرا ذرا نظریہ مختلف ہے, کیونکہ کھوکے جہاں پر لگے ہوئے تھے, جہاں پر جو ٹھیلے تھے, جو لوگ جہاں روزگار کی تلاش کرتے تھے, سپریم کورٹ کا یہ آرڈر نہیں تھا کہ ٹھیلے بھی پھینک دو اور کھوکے بھی اٹھا کر پھینک دو. اس آرڈر کی آڑ میں بھی بہت کچھ ہوا ہے, جس کی آپ کو پتہ ہے کہ وسیم اختر صاحب کو پیش بھی ہونا پڑا تھا. بدقسمتی سے ہمارے پاس بلدیاتی قیادت نہیں ہے, یا بلدیاتی انتخابات میں ہم لوگ موجود نہیں ہیں, لیکن اگر ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی, ہم ایکسپلین کر سکتے تھے سپریم کورٹ میں, لیکن بہرحال سپریم کورٹ کے آرڈرز کو صحیح طرح سے اس میں فالو نہیں کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال کا جواب دیں کہ 2006 میں جب سرٹیفکیٹ تقسیم ہوئے تھے تب لوگوں کو 12 سال تک کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا, لیکن جب 2018 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو لوگ پھر سے پریشان ہو گئے. اب آپ لوگوں نے اپنے تئیں جو ڈیسائیڈ کرنا ہے, جو کمیٹی بنی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوا ہوگا. ظاہر ہے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے اور ججمنٹ کے بعد یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو, تو پھر وہ کنفیوژن کریٹ نہیں ہو جائے گی؟ میں نے آپ کو اسی کی وضاحت ابھی کی, آپ نے پھر دہرا دیتا ہوں کہ اس علاقے میں مزید زمین ہے جو لوگوں نے نہیں دیکھی ہے, اس زمین پر ہی ہائی رائز بلڈنگ بنائی جائے گی تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح اور اس کی روشنی میں اس کا مسئلہ حل کیا جائے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, میں جس جگہ بیٹھا ہوں, آپ دونوں آ چکے ہیں, آپ دونوں تشریف لائے تھے, وہ علاقہ خداداد کالونی کا تھا, آپ وہاں آئے تھے دونوں, جس کا آپ نے کلپ دکھایا تھا. میں آج بھی وہیں رہتا ہوں, میں آج بھی وہیں رہتا ہوں, میرا کوئی ڈیفینس میں گھر نہیں ہے, میں آج بھی وہیں رہتا ہوں. یہ زمین بھی لیز پر تھی, میری امی نے لیز کرا کے دی تھی خداداد کالونی. ظفر ہلالی صاحب جانتے ہوں گے, محمودہ سلطانہ میری والدہ کا نام تھا, اور انہوں نے یہ وہ زمین تھی جو کہ کچی آبادی تھی, اس کو لیز کی شکل دی تھی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا بیٹا ان علاقوں کو لیز نہ دلوا سکے. میں آپ سے پھر کہتا ہوں, میں اس کے لیے کسی حد تک بھی جاؤں گا. اب اس سے بڑی بات اور میں کیا کہوں کہ میں قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑ دوں گا, لیکن انہیں بے گھر نہیں ہونے دوں گا. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ اللہ کرے جو ان لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہوں, اور ہم کوشش کریں کہ جلد ہی آپ کو
अपने प्रोग्राम में दोबारा बुलाएं, इंशाल्लाह, और अगर ये काम हो गया तब हम आपको अप्रिशिएट करने के लिए जरूर बुलाएंगे, मुबारकबाद देंगे कि आपने उन लोगों की हेल्प की, मदद करी। और अगर नहीं हुआ तो फिर हमारा हक है कि दोबारा फिर हम आपसे सवाल पूछ सकें और आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आमिर लियाकत हमारे साथ थे, जफर हिलाली साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।